اللہ الرحمن الرحیم. تا چند کلیساؤ کنش تو محراب، تا چند یہ وائز کہ جہنم کا عذاب. اے کاش جہاں پہ روشن ہوتی استاد ازل نے کل جو لکھی تھی کتاب. السلام علیکم. قلندر شعور اکیڈمی کی جانب سے آج کی تقریب تقسیم اسناد میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تقریب کا آغاز اس ذات واحد کے نام سے جو رب العالمین ہے. دعوت تلاوت ہے محترم جہانگیر احمد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت ہے محترمہ سیدہ صاحب. ایک طلب ہے ایک ہی خون، لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا. ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے. مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو.
کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، سامنے جب ہو میرے تو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں ہے وہ اور ان میں ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اب تو ہے تو اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو. رب العالمین کا ذکر مبارک ہوا، ضروری ہے کہ اب رحمت للعالمین کا بھی ذکر ہو. دعوت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترمہ حمیدہ صاحب. جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر
جب سے دامنے خیر الانام کو قائم ہے سب پہ میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے سب پہ میرا بھرم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں سرکار نے نوازا ہے اوقات سے سوا سرکار نے اوقات سے سوا سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں عشق نبی عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
افتتاحی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قلندر شعور اکیڈمی کی پرنسپل محترمہ زینب اشرفی صاحبہ۔ مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی کا معزز اساتذہ قلندر شعور اکیڈمی، محترم حاضرین مجلس اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج قلندر شعور اکیڈمی کی پہلی تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، سلسلہ عظیمیہ علمی فروغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور قلندر شعور اکیڈمی کا قیام اس مقصد کے لیے عمل میں آیا ہے کہ فروغ علم کو ایک منظم طریقے سے، فروغ علم کے کام کو منظم طریقے سے انجام دیا جائے۔ تاکہ علم کی تلاش کرنے والے افراد ایک طرف اپنے لیے اطمینان قلب حاصل کر سکے، تو دوسری جانب سلسلے کی علمی کاوشوں کی تکمیل بھی ہو سکے۔ آج سے چند سال پہلے جب اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا، یوں تو سلسلے کے بنیادیں جب سے رکھی گئی ہیں، جب سے ہی علمی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، لیکن چند سالوں پہلے جب قلندر شعور اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا تو یہ ایک میرے خیال سے مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ ایک مشکل کام تھا، اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ میں اس ذمہ داری کو پوری طرح اٹھا سکوں، لیکن مرشد کریم کا حکم تھا، میں انکار بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ علم کے پھیلاؤ کی اس ادارے کو اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لا کر مستحکم بنیادوں پر استوار کر سکیں۔ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آپ سب اسے انالائز کر سکتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جن طلباء و طالبات نے اس ادارے میں اپنی فرائض کو مکمل تنظیمی سے اور مکمل توجہ سے انجام دیا ہے، الحمدللہ ان کی علمی استعداد میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قلندر شعور اکیڈمی کی تعلیمات 2 حصوں پر مبنی ہیں، تھیوری اور پریکٹیکل۔ جن طلباء و طالبات نے دونوں حصوں پر مشتمل اکیڈمی کے کورس کو اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ پڑھا ہے اور تعلیمات پر عمل کیا ہے، وہ اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں، ان کے اندر کتنی صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، بیدار ہوئی ہیں، متحرک ہوئی ہیں، اور کتنی صلاحیتوں نے جلا پائی ہے۔ اکیڈمی میں داخلے سے پہلے اور اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد
میں نہیں سمجھتی کہ کسی طالب علم میں تبدیلی واقع نہ ہوئی. بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے بہتر سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے جدوجہد کریں اور یہ ادارہ روحانی تعلیمات کا ایک ایسا سمبل بن جائے جس کی ابتدا ہر علمی کاوش رکھنے والا ذہن کرے اور بین الاقوامی سطح پر روحانی تعلیمات کا ایک نیٹ ورک قائم ہو جائے. اب میں سربراہ سلسلہ عظیمیہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. قلندر شور اکیڈمی کی محترم پرنسپل صاحبہ زینت شرفی عظیمی صاحب، قلندر شور اکیڈمی کے اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، اس تقریب میں آپ سب حضرات کی شرکت اور موجود ہونا میرے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے کوئی باغبان ایک باغ لگاتا ہے اور باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور باغ کی آبیاری کے بعد چھوٹی چھوٹی زمین سے نکلنے والی کوپنیں درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. پھر درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھل آ جاتے ہیں. سلسلے کی بنیاد کو پڑے ہوئے کتنے سالوں میں 67 میں سلسلے کی بنیاد باقاعدہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی سے یہ داغ میں ڈالی گئی، جس کو تقریباً 38 سال قریب ہو گئے. اس سے پہلے جب میں اپنی روحانی زندگی کے بارے میں تجزیہ کرتا ہوں تو یہ سلسلہ تقریباً 65 سال پر ہوئی تھی، اس لیے کہ بچپن میں ایک سلسلہ تھا، وہ یہ کہ میں خواب بہت دیکھتا تھا. تو خواب کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی، یا تو میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتا تھا کہ ہوا میں پرواز کر رہا ہوں اور ہاتھ جو ہے وہ پروں کی جگہ کام کر رہے ہیں. کبھی دیکھتا تھا کہ حد نظر تک سمندر ہے، پانی پانی ہے، اس پانی کے اوپر اڑ رہا ہوں. کبھی یہ بات دیکھنے میں آتی تھی کہ آسمان میں اڑ رہا ہوں اور کوشش میری یہ ہے کہ کسی طرح میں ستاروں کو ہاتھ لگا کے ان کو چھو کر محسوس کروں کہ ستارے کیا چیز ہیں. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ستاروں کو چھوا ہو یا انہیں محسوس کیا ہو. اس کے بعد پھر ایک عجیب و غریب خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا
کبھی میں ریگستان دیکھتا تھا، صحرا دیکھتا تھا، کبھی باغات نظروں کے سامنے آ جاتے تھے، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی پھلدار درخت، کبھی کانٹوں دار درخت. یہ میں خواب دیکھتا رہتا تھا اور اپنی عمر کے لحاظ سے یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا دیکھتا ہوں. پھر ان خوابوں کے سلسلے میں ذرا گہرائی پیدا ہوئی تو میں نے اولیاء اللہ کی زیادت شروع ہو گئی، لیکن میں نے کبھی کسی کو پہچانا نہیں کہ کون تھا. مجھے نظر آتے میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ کوئی بزرگ ہے، میں گندگی غلاظت میں پخانے میں لتھڑا ہوا ہوں، سارا میرا جسم نہایت غلاظت کے ساتھ اس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے. کوئی صاحب ہیں، وہ کبھی کسی نہر کے کنارے مجھے لے جاتے ہیں اور نہلا رہے ہیں. کبھی یہ دیکھتا تھا کہ کسی کنویں کے منڈیر پر وہ موجود ہیں اور وہاں سے ڈول بھر بھر کے مجھے دھو رہے ہیں. کبھی یہ بھی دیکھتا تھا کہ ایک بالٹی پانی سے وہ مجھے دھوتے ہیں، آدھا میں دھل جاتا ہوں، آدھا میں گندا رہتا ہوں. اس کے بعد پھر خوابوں کے سلسلے میں نے مسلسل نہیں معلوم کتنے سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ میرے مربی ہیں، مشفق ہیں، میرے بزرگ ہیں. کبھی مجھے وہ گود میں اٹھاتے ہیں اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سایہدار ٹھنڈی سڑک ہے اور اس سڑک میں دو رویا درخت ہیں اور وہ دونوں درخت آپس میں مل کر ایک چھتری کی طرح بن گئے ہیں اور اتنے گھنے اور سایہ دار ہیں کہ اس میں سے دھوپ بھی نہیں چلتی. کچھ تھوڑا سا اندھیرا ہے، کچھ تھوڑی سی ٹھنڈ ہے. وہاں ایک طرف میں کھڑا ہوتا تھا، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور وہ میرے سے، جیسے ہم چھوٹے بچوں سے 4 سال 5 سال کے بچے سے گیم کھیلتے ہیں، اس طرح وہ میرے ساتھ گیم کھیلتے رہتے تھے. یہ دور بچپن کا گزر گیا. گزرنے کے بعد میں ان خوابوں کو بھول بھال گیا. اور میں اپنی دنیا داری میں جس طرح سارے لوگ لگ جاتے ہیں، میں بھی اپنی معاش کے سلسلے میں، دنیا کمانے کے سلسلے میں میرا وقت زیادہ سے زیادہ خرچ ہونے لگا. اور اس طرح حالات نامساعد بھی ہوئے، حالات اچھے بھی ہوئے. بہت زیادہ وسعت اور تندرستی کا دور بھی دیکھا، بہت زیادہ برکت بھی دیکھی، پیسہ بھی دیکھا. ایسا وقت بھی آیا کہ میں سوچا کرتا تھا اس پیسے کا میں کیا کروں، کہاں خرچ کروں. خرچ کرتا چلا جاتا تھا، وہ خرچ ہی نہیں ہوتا تھا. اور ایسا بھی دور آیا کہ یہ سوچنا پڑتا تھا کہ صبح بھی گزر گئی، دوپہر بھی گزر گئی، شام کو روٹی کھائیں گے، کس طرح کھائیں گے. 2 3 وقت روٹی بھی نہیں ملتی تھی. مقصد یہ کہ دنیا کے نشیب و فراز سے گزرتا رہا. دنیا میں بہت دل لگایا، بہت کام کیا. اللہ تعالیٰ نے کاروباری صلاحیت بھی عطا کی. ایک بات جو ہمیشہ میرے ضمیر میں کانٹے کی طرح چبھتی رہی، وہ بات یہ تھی کہ مجھے زندگی میں
سکون نہیں ملا. سکون نہ ملنے کی وجہ یہ کہ نادیدہ خوف، نادیدہ اندیشے، وسوسے اتنی یلغار ہوتی تھی کہ کئی دفعہ یہ دل چاہتا تھا کہ سر دیوار میں مارا جائے تاکہ یہ جو ایک لامو تنہائی ایک سلسلہ ہے، ایک طوفان ہے، وسوسوں، خیالات، شکوک و شبہات، ڈر، خوف، عدم تحفظ کا، یہ کسی طرح ختم ہو جائے. اس سلسلے میں نے اپنی عقل کی مناسبت سے، عمر کے لحاظ سے بزرگوں سے رابطہ کیا. سب نے تسلی دی اور ایک ہی بات کہی کہ لاہور پڑھو، استغفار پڑھو، سوچا نہ کرو. میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اس قابل ہوتا کہ سوچ پر مجھے کنٹرول حاصل ہو جائے تو مجھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. نتیجے میں ایک عجیب بے چینی، سراسین کی پریشانی کا ایک عالم تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جو ایک طوفان تمیزی ہے وسوسوں کا، اس سے کیسے نجات حاصل. سنا کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کے پاس اس کا حل ہے. اپنی بساط کے مطابق بڑے بڑے بزرگوں کے پاس حاضر ہوا، اپنی پریشان حالی بیان کی، کچھ نہیں بنا. پھر کتابوں میں پڑھا گیا مندروں میں بڑا سکون ہوتا ہے. مندروں میں بھی کیا، وہاں حلوہ پراٹھا پوریاں تو خوب کھائیں لیکن سکون نہیں ملا. پھر میں نے چرچوں میں جانا شروع کر دیا کہ یہاں کچھ ملے گا. تو چرچوں میں ایک بات تو تسلی بخش ثابت ہوئی کہ جب میں پادری صاحبان سے ملتا تھا تو وہ بے انتہا اور غیر معمولی اخلاق سے بات کرتے تھے. اور جب میں ان سے کہتا تھا کہ صاحب یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں، کیا چیز ہے، جب ہم نہیں چاہتے تو ہمیں یہ خیال کیوں آتے ہیں، وہ کہا بھائی یہ تو ہمیں بھی آتے ہیں. پھر نماز کی طرف دھیان ہو گیا کہ نماز پڑھو. اس میں نماز میں لگ گئے کہ جتنی زیادہ نمازیں پڑھی اتنی زیادہ خیال آتا ہے. پھر رجوع کیا اپنے بزرگوں سے کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ کم از کم نماز میں یکسوئی ہو جائے، ذہن اللہ کی طرف لگ جائے. تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ بھائی خیالات تو سبھی کو آتے ہیں، آپ کو آ رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یا جو بھی جتنے بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں سب کو خیالات آتے ہیں. بہرحال وہاں بھی کوئی تسلی بخش بات نہیں ہوئی. پھر سنا کہ فقراء کے پاس کچھ اس کا دعویٰ ہے. فقراء کے پاس جانا شروع کر دیا، جہاں جو بھی ملا السلام علیکم کر کے بیٹھ گئے. بڑی عجیب بات یہ دیکھی کہ جس فقیر کے پاس، یہ جس بزرگ کے پاس تصوف کے حوالے سے حاضری ہوئی، ان بزرگوں نے بہت شفقت فرمائی، بہت پیار دیا، بہت خاطر مدارات کی، بہت عزت دی. اتنی عزت دی کہ شرمسار ہو جاتا تھا کہ میری یہ لوگ اتنی عزت کیوں کرتے ہیں. لیکن تسلی کہیں سے
بس میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جب میں وسوسے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو وسوسہ کیوں آتا؟ جب میں بے یقینی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا، بے یقینی کی دلدل میں روز بروز کیوں دھستا چلا جا رہا ہوں؟ سلسلہ چلتا رہا، دنیا میں انہماک بھی بڑھتا رہا، دعائیں بھی کرتے رہے، بزرگوں کے پاس بھی جاتے رہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بالآخر اللہ تعالی کو رحم آیا، دعا قبول ہوئی اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا سایہ نصیب ہو۔ ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا کہ حضور سب کچھ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہو کہ فلاں چیز ہمیں حاصل نہیں، یا اگر کوئی چیز حاصل نہیں تو اس کی طرف کبھی ذہن نہیں گیا یہ چیز حاصل ہو جانی چاہیے۔ ایک طلب ہے کہ ذہنی سکون حاصل ہو جائے، تو پہلی جگہ تھی جہاں سے یہ مشدہ ملا کہ سکون آپ جہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں نہیں ہے، آپ راستہ ہی غلط چل رہے ہیں تو منزل پہ کیسے پہنچیں؟ تو حضور سکون کہاں ہے؟ تو ان کا سکون باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ کہ اندر صاحب کیسے ہے؟ اندر اس لیے ہے کہ زندگی کی ہر حرکت اندر ہے، باہر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام تھا میرے اوپر کہ یہاں آ کر میں ٹھہر گیا۔ دوسری بات جو مجھے نصیب ہوئی وہ یہ کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اندر میں نے ایک ایسی محبت، شفقت، پیار، ایثار و درگزر دیکھا کہ ہے تو یہ بری بات کہ میں نے جب موازنہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ہستی میری ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، یہ ہستی میرے باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے، یہ ہستی میرے تمام رشتہ داروں سے بھی مجھ سے زیادہ شفیق ہے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں غلام کی حیثیت سے حاضر باش ہو گیا۔ کس طرح حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے تربیت فرمائی، کیسی کیسی ان کی شفقتیں دیکھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں وہاں موجود تھا، تو انہوں نے یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے بچوں کو بتائی، یہ سب ہوا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے، آپ کو مشن کا کام کرنا ہے۔ میں نے ٹھیک ہے، تو ٹھیک کو میں نے کہہ دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سلسلہ، کہاں میں، نہ میری کوئی تعلیم ہے، نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ میں پیری فقیری سے واقف ہوں، کیا فرما رہے ہیں، لیکن وہ ادب میں، احترام میں خاموش رہا۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے میری خاموشی کا جواب یہ دیا
کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کچھ نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی کام لیتا ہے تو صلاحیت بھی ودیت ہماری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی باصلاحیت افراد کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب فرماتے ہیں تو وہ بندہ باقاعدہ باصلاحیت ہو جاتا ہے، از خود باصلاحیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ٹھیک فرما رہے؟ پھر خیال آیا کہ میرے پاس کون آئے گا، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، مجھے کوئی تحریر لکھنا نہیں آتی، میں نے کبھی کوئی اس قسم کی مجلس ہی نہیں لگائی۔ اچھا دوست احباب بھی میرے ہمیشہ کم رہے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا رہا کہ میں بزرگوں کے پاس ہی بیٹھتا رہا ہوں، عمر میرے دوست میرے خیال ہے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وسائل اس کے تابع کر دیں، خود وسائل آئیں گے آپ کے پاس، آپ کام کریں گے، ٹھیک ہے حضور۔ پھر فرمایا ایک بات اور سنو کہ مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا جو میں بیان نہیں کر سکتا کس قسم کا خیال آیا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا ہی ہے۔ میں کہا صاحب ٹھیک ہے، جیسے آپ فرمائیں کہ آپ میری بات سمجھ گئے، میں کہا ہاں جی میں سمجھ۔ جب تک حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے تو ہمیں کبھی اس طرح ہمارا ذہن ہی نہیں کیا کہ سلسلہ بھی چلانا ہے، سلسلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، علم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بس ایک پیر و مرشد کا دیدار تھا اور نشہ تھا، اس کے علاوہ تو کبھی کوئی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ اس طرح 16 سال بیت گئے، شب و روز مرشد کریم کی قربت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضور پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ 16 سال ایک مرد کامل کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کی سعادت عطا فرمائی، کیا ہوا 16 سال میں کیا ہوا؟ اس سوال کے آتے ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ 16 سال میں تو بہت کچھ ہو گیا، طرز فکر ہی تبدیل ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ طرز فکر کیسے تبدیل ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا اتنا زیادہ کاروباری ذہن تھا کہ کسی آدمی سے ملتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی مطلب یا اس سے کوئی فائدے کی امید نہ ہو۔ تو ذہن میں بات آئی کمال ہے، میں تو کبھی کسی آدمی سے بغیر مطلب کے بغیر مقصد کے ملتا ہی نہیں تھا، اب یہ کیا تبدیلی آ گئی کہ جس آدمی کو دیکھتا ہوں اس کے بارے میں یہی تصور آتا ہے کہ اس آدمی کی کوئی خدمت کرنی چاہیے، یہ خیال آتا ہی نہیں کہ اس سے کوئی خدمت بھی لینی چاہیے۔ اس قسم کی بے شمار باتیں سامنے آتی رہی اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ تمہیں سلسلہ چلانا ہے اور مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، بار بار جب اس کا تکرار ہوا تو اللہ کا نام لے کے ہم نے اس سلسلے کی شروعات کر دی۔
سلسلے کی شروعات اس طرح ہوئی کہ ہمارے ایک دوست ہے حمید صاحب، وہ بھی میرے جیسے بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، ویلڈنگ کا وہ کام کرتے تھے، حضور قلندر بابا کے بلا شبہ عاشق تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ حضور نے ہمیں جو یہ سونپا ہے اس کو کیا کریں؟ تو ان کا جی کریں، بس ہم دو بندے بن کے کرتے یہ کام۔ صاحب ہم نے وقت مقرر کیا کہ بھائی ہفتے میں ایک دن بیٹھیں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ مراقبہ کریں گے۔ ہم نے 2 آدمیوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ وہ بھی بڑے پکے نکلے، میں بھی اپنی جگہ، اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، میں بھی پکا نکلا۔ پتہ نہیں سال بھر 1.5 سال یا کتنا عرصہ یاد نہیں، لمبا طویل عرصہ ہم 2 آدمی ہی مراقبہ کرتے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، اخبار میں کالم لکھنے شروع کر دیے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق خود بخود وسائل بنتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مراقبہ حالوں کا قیام وجود میں آیا، پھر لوگ جمع ہو گئے تو ان کو تعلیم و تربیت و درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور الحمدللہ آج آپ سب حضرات کو دیکھ کر اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشد کریم نے جو ذمہ داری ڈالی تھی، ان کے کرم سے، ان کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں کامیابی تھی۔ تو میرے لیے تو بھائی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ابھی یہاں ٹریننگ پروگرام تھا، نائب نگراں مراقبہ حال یہاں 8 دن ٹریننگ لے کے گئے۔ اس سے پہلے اس کی تقریبات ہوئی، کانفرنسیں ہوئی، ورکشاپ ہوئے، قلندر شعور اکیڈمی کا اجرا ہوا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، 4 کلاس، 70 کلاسیں بنی۔ تو یہ سب بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر رحمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باغ لگایا تھا اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ قابل ستائش ہے اکیڈمی کی پرنسپل صاحبہ، قابل تعریف ہے مرکزی مراقبہ حال کے آفس سیکرٹری جناب کامران باسط صاحب، قابل مبارکباد ہے سلسلے کے وہ افراد جنہوں نے علمی درسگاہ قائم کی اور علم کو فروغ دیا۔ ان میں لائبریری کی انچارج جناب حامد صاحب، ایڈیٹر روحانی ڈائجسٹ جناب وقار یوسف صاحب، اساتذہ کرام جناب انعام الحسن صاحب، نور عالم صاحب، اور دیگر تمام طلباء و طالبات جنہوں نے روحانی مشن کی ترویج میں دامے برمے قدمے سخونے محنت سے، جدوجہد سے اور کوشش سے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ بچپن سے جو خواب میں دیکھتا تھا، الحمدللہ میں نے اپنے تمام خوابوں کی آپ حضرات کے چہروں میں تعبیر دیکھی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا کرے، اور ہم سب جنہوں نے
خانقاہ کے سسٹم کے تحت سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی سربراہی میں جو علوم حاصل کیے ہیں ان علوم پر ہمیں ثابت قدم رکھیں اور ان علوم کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ جو بچپن کا واقعہ آپ کو سنایا اس سے میرا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو شروع سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، بلا شبہ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے پروگرام بنا ہوا تھا۔ آئندہ جو آپ علوم سیکھیں گے اس کا پروگرام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو کچھ سیکھا اس میں آپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ آپ نے علم سیکھنے کے لیے اقدام کیا، باقی سب اوپر سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب القلم بما ہوا کائن، قلم لکھ کر خشک ہو گیا، جو کچھ ازل میں ہو چکا ہے وہی ہو رہا ہے، وہی ہو چکا ہے، وہی ہونا ہے۔ ہم سب حضرات، خواتین و حضرات بلا شبہ سعید ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علوم سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علوم سکھانے کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو جن لوگوں نے روحانی علوم پڑھے وہ بھی خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے روحانی علوم پڑھائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش نصیب ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ ہم نے اس علوم کو سیکھنے کے لیے وقت دیا، اپنی ذہنی صلاحیت صرف کی کہ جس علم کی بدولت انسان اللہ کا عارف ہو جاتا ہے۔ آپ نے تھیوریٹیکل بھی پڑھا، پریکٹیکل بھی کیا۔ ایک بات یقیناً آپ سب حضرات اس سے متفق ہوں گے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں داخل ہونے والے حضرات اگر کچھ عرصہ ٹھہر گئے اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کیا تو ان کے ذہن میں لازماً تبدیلی آئی ہے۔ ساری دنیا اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا پیغام ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ برے کام اس لیے نہ چھوڑو کہ اللہ مارے گا، برے کام اس لیے نہ کرو کہ اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ الحمدللہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے تمام افراد پہ یہ بات اب راسخ ہو رہی ہے کہ اللہ ڈرنے والی ہستی نہیں، ڈرانے والی ہستی نہیں، بلکہ اللہ محبت کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کو دنیا کی تمام علوم سے ممتاز کرتی ہے۔ میں یقیناً حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ ایک ایسی درسگاہ ہے
جس میں انسان کی طرز فکر تبدیل ہو جاتی ہے. انسان کو انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ جب بھی آپ یا میں یا سلسلے کی تعلیمات حاصل کرنے والا کوئی بندہ اپنا محاسبہ کرے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح اس کے سامنے آ جائے گی کہ سلسلہ آریہ عظیمیہ محبت کا سلسلہ ہے، اللہ تک رسائی کا سلسلہ ہے، اور سیدنا حضور علیہ السلام کی طرز فکر کو منتقل کرنے کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں مزید علوم عطا فرمائے. جتنا علم ہم نے سیکھ لیا ہے، روحانی علوم میں حد بندی نہیں ہوتی، روحانی علوم تو لامتناہی ہوتے ہیں. آپ جتنا بھی سیکھ لیں گے وہ لامتناہی علوم میں تھوڑا ہی ملتا ہے. تو جتنا بھی آپ سیکھتے چلے جائیں، علوم کے سمندر ہیں، آپ سیکھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علوم کے بارے میں کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، درخت بھی ختم ہو جائیں گے، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں پھر بھی باقی رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو علوم سیکھ رہے ہیں وہ لامتناہی علوم. ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ روحانی علوم سیکھنے کا جب تذکرہ ہے تو یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ہم نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے، ہم نے کوئی ڈگری لے لی ہے، ہم نے کوئی سند لے لی ہے، یا ہم کوئی عالم فاضل ہو گئے، جب اس کی علم کی انتہا ہی نہیں ہے کوئی. حضور خضر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جب کوئی بندہ یہ سوچ لیتا کہ میں نے کچھ سیکھ لیا ہے تو مزید میں سیکھنے کے راستے محدود ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہیے، اللہ کی جو عادات اور شعار ہیں انہیں اپنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیے، اخلاق حسنہ کو اپنائیے اور علم سیکھنے میں حریص بنیے. محدودیت کے اندر کبھی ختم نہیں کریں. انشاءاللہ آپ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ہمیشہ آپ کی روحانی ترقی ہوتی رہے گی. میں آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. آج کی اس تقریب کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ مرحلہ تقسیم اسناد و انعامات ہے. لندن شعور اکیڈمی کے کورس کے اختتام پر جن دوستوں نے پوزیشنز حاصل کی ان کو مرشد کریم اپنے دست مبارک کے اسناد و انعامات دیں گے. میں دوستوں کا نام پکاروں گا اور وہ باری باری تشریف لائیں گے اور مرشد کریم سے اپنا اعلان حاصل کریں. لیول 1 میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے مس شاہینہ انجو. لیول 1 میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مس نسیم بانو.
لیول 2 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مسٹر سید عابد علی شاہ. لیول 2 میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مسٹر جہانزیب احمد. لیول 3 میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مس شمع بروی. لیول 3 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مسٹر محمد فرحان خان. لیول 3 میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے مس عفت طلعت. لیول 3 میں اب تشریف لائیں گے مسٹر سید اسد علی. آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی. لیول 4 میں پہلی پوزیشن کے لیے تشریف لائیں گے مسٹر داؤد کمال. لیول 4 میں اب تشریف لائیں گے مسٹر محمد حمید پہلی پوزیشن. لیول 4 میں سیکنڈ پوزیشن کے لیے تشریف لائیں گے مسٹر محمد اشرف. اب مختلف لیولز کے کافی طلباء و طلبات اپنے انعامات حاصل کریں گے. میں اساتذہ اکرام کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے لیولز کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تمام طلباء و طلبات باری باری تشریف لائیں گے. سب سے پہلے لیول 1 کے لیے درخواست ہے محترم انعام صاحب. پورے سنبل حمیدہ جلدی جلدی آ جائیں. یہاں سے منیر, محبوب خان, محمد علی,
क्या नाम है? ये लगाओ मोहम्मद अली ज़िया, मोहम्मद अली ज़िया, मोहम्मद नईम, मोहम्मद उमर, जावेद इकबाल, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद सिद्दीक खान, नाज़िया अलमास, नसीम हुसैन, सईद हुसैन सॉरी, सीमा नाज, शारिक, सैयदा सुरैया, वहीदा इकबाल, वसीम अहमद, अब्दुल रशीद, लेवल 1 के तलबा मस्जिद करीम के साथ ग्रुप फोटो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाओ। बारी बना लेवल 1 के पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बता दूंगा तलबा से दरख्वास्त है कि वो कुर्सियों पर तशरीफ रखें। इनाम साहब के बिल्कुल बराबर में पहली पोजीशन, उसके बाद दूसरी पोजीशन होल्डर और उसके बाद तीसरी पोजीशन होल्डर। लेवल 2 के तलबा से दरख्वास्त है कि वो अपनी दस्तावेज के लिए तशरीफ ले आएं। मैं दरख्वास्त करूँ मोहतरमा ज़ैनब साहिबा से दरख्वास्त है कि वो लेवल 2 के तलबात पर अपना तस्लीम फरमाएं। जिसके बाद ये तलबात अपना ग्रुप फोटो बनवाएं। असगर अली मोहम्मद बशीर, अजहर हुसैन, फिरोज खान, खालिद, मिर्जा आमिर शाह, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आजम, इरशाद अजीज, मोहम्मद नजमुद्दीन, नासिर, नुसरत फातिमा,
शफी मोहम्मद, शाहिद हुसैन, सैयद नौमान अली, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो ज़रा तेज़ी के साथ अपनी असनाद हासिल करवाएं और ग्रुप फोटो के लिए तैयारी करें। तमाम पोजीशन होल्डर से दरख्वास्त है कि वो थर्ड जो है वो भी आ जाएं स्टेज पर। वो चेयर से तशरीफ रखें सबसे। लेवल 3 के तलबा और तलबात अमजद अली, अनवारुल हसन, अपनी असनाद वसूल करने के बाद स्टेज पर तशरीफ अनवारुल ले हसन, आइए। आरिफ महमूद, अरशद महमूद, बासित अली, स्टेज पे आ जाएं। हिब्बत अजरा, इरफाना कौसर, लेवल 3 में पहली पोजीशन है मिस्टर फरहान खान, खान मोहम्मद, दूसरी पोजीशन है मोहम्मद अदनान खान, मिस रिफत तलबी और सेकंड पोजीशन है मोहम्मद मिस्टर आरिफ, सैयद असद अली। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद अजीब, मोहम्मद इकबाल खान, मोहम्मद सिकंदर, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यूसुफ, ज़करिया भट्ट, मुश्ताक अहमद, मुस्तफ़ा अली, रुबीना सईद, साबिर खान, शाहिद रज़ा, शमा रफ़ीक, सैयद आरिफ अली, सैयद इरशाद आलम, तस्नीम अमीन, तारिक कामरान।
محمد عارف مسٹر محمد عارف اقبال مسٹر محمد عرفان لیول 4 میں پہلی پوزیشن مسٹر داؤد کمال کی ہے، پہلی پوزیشن مسٹر حمید صاحب کی اور سیکنڈ پوزیشن مسٹر محمد اشرف صاحب۔ اب تینوں طلباء اسٹیج پہ تشریف رکھیں، پہلے داؤد کمال صاحب، پھر حمید صاحب اور پھر اشرف صاحب۔ نور عالم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں۔
यार भाई बैठे दो तीन भाईजान से दरख्वास्त है कि वो भी फोटो के तशरीफ लें। ये दिशान अशफाक साहब से दरख्वास्त है। अशफाक अली साहब से दरख्वास्त है। डॉक्टर असद से दरख्वास्त है कि वो भी डॉक्टर अकबर साहब से भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लें। हैदराबाद मुराबाद के मैनेजर हबीब साहब से दरख्वास्त है कि
یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس درخت کا اوپر سے نیچے تک لو.